یہ بات کی جا رہی ہے کہ population growth has direct impact on the environment. An increase in population means an increase in consuming more resources and producing vast quantity of waste material. Recently 7 billion and 6 million people live in this world. اب دیکھیں population کی گروتھ ہے اور اس کا ماحول کے اوپر اثر. ٹھیک ہے, تو کیا ماحول کے اوپر اثر, اس کے علاوہ اور کیا چیزوں کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے پاپولیشن کا؟ یس ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا کہی جا رہی ہے کہ پاپولیشن گروتھ کا امپیکٹ ہے, ہاں اثر ہے کس کے اوپر؟ ماحول کے اوپر. ٹھیک ہے, تو an increase in population میں اضافہ means an increase in consuming more resources, زیادہ ریسورسز کا کنزیوم کرنا. تو کنزیوم کرنا means استعمال کرنا, اور ریسورسز کا استعمال کرنا. ریسورسز کا استعمال کرنا, سپوز جسٹ وی ہیو این ایگزامپل, الیکٹریسٹی یا ووڈ, لکڑی کو لیں یا بجلی کو لیں, تو دونوں ریسورس ہیں. اگر دو بندے ہوں گے تو جو ریسورس جو استعمال کریں گے, بجلی جو کنزیوم کریں گے وہ کم ہوگی. اگر دو جو ہے نا, اگر وہ 10 ہو جائیں تو کیا ہو جائیں گے؟ زیادہ ریسورسز ہوں گے. اور یہاں پہ ویسٹ مٹیریل بھی. ٹھیک ہے, تو جو لوگ زیادہ ریسورسز کو استعمال کریں گے تو وہ ویسٹ مٹیریل کو بھی وہ کریں گے ساتھ اس کا. تو ویسٹ مٹیریل بھی, تو کیسے ویسٹ مٹیریل یہ بھی دیکھتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے نا کیا ہوتے ہیں, کتنے 7 بلین اینڈ 6 ملین پیپل دنیا میں رہتے ہیں. اور اس بات کا یہ اسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے کہ دنیا کی آبادی 2050 تک 9.2 بلین تک پہنچ جائے گی. اور امپیکٹ آف سو مینی پیپل آن انوائرمنٹ, ماحول کے اوپر اتنے لوگوں کا اثر کیا ہوگا؟ ول بیکم کنزمپشن آف ریسورسز, زیادہ سے زیادہ ریسورسز کا استعمال, جیسے کہ لینڈ بھی تو ریسورس ہے, زیادہ جگہ چاہیے ہوگی لوگوں کو رہنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں نا کہ ہو رہا ہے نا کہ لوگ کیا ہو رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ گھر ہی بنتے جا رہے ہیں. واٹر کا استعمال, فاسل فیول یہی ہے, لکڑی ہو گئی. اس کے علاوہ فیول, فاسل فیول ناٹ ایگزیکٹلی لکڑی, فاسل فیول جیسے کوئلہ, ہاں کول, آئل. ٹھیک ہے, آئل ہو گیا, کوئلہ وغیرہ یہ. اور جو ہے یہاں پہ, اور پھر ویسٹ مٹیریل جیسے گاربیج ہے, یہ ہے. اچھا, تو کیا جو ہے پاپولیشن کا اضافہ جو ہے اس کا, پاپولیشن جب بڑھتی ہے تو اس کا امپیکٹ کہاں پہ ہوتا ہے؟ پہلی بات کی جا رہی ریسورسز کے اوپر, اور دوسرا یہ ہے کہ را مٹیریل یا ویسٹ مٹیریل. تو ویسٹ مٹیریل بھی جو ہے وہ بھی, اس کا تعلق بھی ریچز سے ہے. مثلا ایک گھر ہے, ایک گاؤں ہے, تو اس گاؤں میں بالکل سمپل انداز, پیور سمپلسٹی ہے. مثلا کیا کہ لکڑی بھی وہاں پہ جنگل کی کاٹی جاتی ہے, اس سے جو ہے نا کھانا بنایا جاتا ہے. کھانا بھی دیسی گھی کا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, اور چائے بھی, سپوز کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چائے بھی وہ نہیں پیتے, تو جو وہ ہوگا, جو ویسٹ مٹیریل جو استعمال کریں گے وہ کم ہی ہوگا. مثلا اس کے مقابلے ہم کسی شہر کا ہم گھی لیں گے باہر سے. ٹھیک ہے, جب گھی لیں گے تو پیکٹ ہوگا, پیکٹ ضائع ہو جائے گا نا. پھر چائے کا پیکٹ ہوگا, چائے کا وہ جو ہے نا کیا ہو جائے گا, پیکنگ بھی اس کی کیا ہو جائے. کتنی چیزیں ہیں جو کہ ہم شاپر, سپوز کہ اگین اگر ہمارے پاس گاؤں والی مثال ہے تو ان کو تو شاپر کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. لیکن اس کے بجائے کوئی شہر میں کوئی گھر ہے تو وہاں پہ چیزیں لائیں گے تو شاپنگ بیگ ہوگا, جو کہ اگین جو ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہے مطلب آبادی بڑھے گی تو اس کا اثر ریسورسز کے اوپر ہوگا. اور اس کے علاوہ اٹ مینس کہ دوز پیپل ہو آر ویری ویری پور, they have least role in spreading pollution as compared to those people who live in cities and who are affluent and who are rich. So these rich people, they are consuming more and more resources, and they are also producing lots of waste material. But as compared to them, اگر گاؤں وغیرہ میں ہم مثالیں لیتے ہیں تو وہاں پہ لائف بھی انتہائی سمپل. لائف کے یعنی کیا ہے کہ جو کمفرٹس ہیں وہ بھی نہیں ہیں, اور ساتھ ساتھ را مٹیریل بھی نہیں ہے. تو اب یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ ہم کس ٹائپ کا جو لائف ہے اس کو ہم اڈاپٹ کریں. دوبارہ دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن گروتھ کا ڈائریکٹ امپیکٹ, ہاں ڈائریکٹ امپیکٹ ہے کس کے اوپر؟ ماحول کے اوپر. جتنی جو ہے نا دیکھ رہے ہیں نا کہ جتنی آبادی بڑھ رہی ہے دنیا میں, پولوشن بھی تو اس حوالے سے بڑھ رہی ہے. تو مطلب پولوشن جو ہے نا ماحول کا ہی خراب ہونا ہے نا. ٹھیک ہے, تو پاپولیشن گروتھ کا تعلق جو ہے وہ ماحول کے ساتھ ہے, اثر جو ہے. اور اگر آبادی میں جب انکریز ہوگی, اس کا مطلب ہے کہ
کنزیومنگ مور ریسورسز، زیادہ سے زیادہ ریسورسز کنزیوم ہوں گے. میں نے بتایا نا ریسورسز جو ہے پانی ریسورس ہے، ٹھیک ہے، زیادہ پانی ضرورت پڑے گا. اس کے علاوہ بجلی جو ہے وہ بھی کیا ہے، فاسل فیول. سپوز شہر میں کیا ہوتے ہیں، گاڑیاں پیٹرول سے چلتی ہیں نا، اور وہاں سے اس کے علاوہ یعنی کیا ہو جا کے میرا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امیر لوگوں کا یا بائی ایکسٹینشن امیر ملکوں کا پولوشن پھیلانے میں زیادہ رول ہے غریب ملکوں کی نسبت. مینس کہ لاسٹ ایئر جو فلڈنگ وغیرہ ہوئی تو پاکستان نے کہا تھا کہ جو ہائیلی انڈسٹریلائز ملک ہیں وہ جو ہے نا کیا ہوتے ہیں، زیادہ پولوشن وہ پھیلاتے ہیں، لیکن جو اثر جو ہے نا اس کا کہاں پہ ہوتا ہے، غریب ملک جیسے پاکستان. فلڈنگ جو تھی وہ انیوژل تھی. تو میں دوبارہ سمپلیفائی کہ پاپولیشن گروتھ کا ماحول کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور آبادی میں جو اضافہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریسورسز کنزیوم ہوں گے، یوز ہوں گے، اور زیادہ واسٹ کوانٹٹی آف ویسٹ مٹیریل بھی زیادہ. میں نے ایک گاؤں کا گھر اور ایک شہر کے گھر کی مثال دی، ٹھیک ہے. تو گاؤں کا جو گھر ہے وہ ویسٹ مٹیریل بھی کم ہے، وہاں پہ ریچز بھی کم ہے، ویسٹ مٹیریل بھی کم ہے، اور جو ہے یہاں پہ جو امیر ہوں گے وہ کیا ہوں گے، ملک ہوں گے یا جو بھی ہوں گے، ان کا پولوشن میں پھیلانے میں رول بھی ان کا. پھر وہ بتا رہے اتنے لوگ دنیا میں رہتے ہیں اور یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 2050 تک اتنی آبادی ہو جائے گی، اور جو اتنے لوگوں کا ماحول کے اوپر اثر کیا ہوگا، اس کا یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ریسورسز کنزیوم ہوں گے، جیسے لینڈ، ٹھیک ہے. ہر چیز کو اپنے یہاں پر اپلائی کریں. ہم گاؤں کی مثال ہے، گاؤں میں بھی گھر بنتے جا رہے ہیں، شہروں میں بھی گھر بنتے جا رہے ہیں. فوڈ، زیادہ خوراک کی ضرورت ہوگی ان کو. جتنے زیادہ بندے، 2 بندوں کا کھانا اور 10 بندوں کے کھانے میں فرق ہے. واٹر بھی فاسل فیول، ٹھیک ہے. فاسل فیول بھی کیا ہوگا، فاسل فیول یہی جو ہے، سپوز کہ کیا ہوتے ہیں، فاسل فیول یہی ہے، پیٹرول ہو گیا، ڈیزل ہو گیا، کوئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہو گئی. اور جو ہے یہاں پہ اور جو ہے، اور پھر وہ کیا ہوں گے، جو کیا ہوگے، جو زیادہ شہر میں رہنے والے جو لوگ ہیں یا جو امیر لوگ ہیں وہ زیادہ ویسٹ مٹیریل پروڈیوس کریں گے، جیسے گاربیج، کوڑا ہو گیا، گرین ہاؤس گیسز، ٹھیک ہے. گرین ہاؤس گیسز بھی ظاہر ہے وہ ملک جو بالکل کنگال ملک ہو یا جو نا کسی حوالے سے لیسٹ انڈسٹریلائزڈ ہو، تو گرین ہاؤس گیسز پھیلانے میں اس کا رول کم ہوگا، کیونکہ گرین ہاؤس گیسز تو یہی ہیں کہ کیا ہوگا، فریج وغیرہ ہو گیا، ریفریجریٹر ہے، ایئر کنڈیشنر ہے، بسیں ہیں، یہ وغیرہ چیزیں. تو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ جتنا زیادہ یہ کیا ہو جائے گرین ہاؤسز، یہ بھی اگین ریلیٹیولی ریچز. واٹر پولوشن، ایئر پولوشن، ٹھیک ہے. یہاں تک یہ ہم نے کچھ نہ کچھ آئیڈیا لے لیا کہ مطلب یہ ہے کہ جو گروتھ ان پاپولیشن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ریسورسز کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انوائرمنٹ کے اوپر. اور جو ہے جتنی آبادی بڑھے گی انوائرمنٹ کیا ہوگا، اتنا زیادہ کیا ہوگا، خراب ہوگا. اور جو پاپولیشن گروتھ ہے اس کا انوائرمنٹ کے اوپر بھی اثر ہے، اور جو ہے یہاں پہ اس کا یہ ہے کہ جتنی زیادہ آبادی بڑھے گی اس کا ماحول بھی خراب ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے اور بھی بڑے مسئلے ہوں گے. مطلب جتنی زیادہ عوام ہوگی اس کو کھانے کے لیے بھی زیادہ روٹی، تو پریشر جو ہے نا آبادی کا جو پریشر ہے وہ کئی چیزوں کے اوپر پڑتا ہے. نیکسٹ اب وہ کہہ رہے کہ ایکسپرٹس ان دا فیلڈ آف پاپولیشن اینڈ انوائرمنٹ worry that this unchecked population growth may result in environmental catastrophes. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ایکسپرٹ ہیں، ایکسپرٹس ان دا فیلڈ آف پاپولیشن اینڈ انوائرمنٹ، ایکسپرٹیز. ہر بندہ بھی ایکسپرٹ نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جو انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر جن کی زیادہ گہری نظر ہے اور جو آبادی کے اوپر، وہ یہ کہتے ہیں کہ انچیکڈ پاپولیشن گروتھ، اگر یہ آبادی کا انچیکڈ پاپولیشن گروتھ کیا ہے کہ اگر بے لگام اضافہ جو ہے وہ انوائرمنٹل کیٹاسٹروفی، تباہی یا طوفان، تباہی ڈیزاسٹر پہ ریزلٹ ہوگا، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے نا کہ دیکھیں دوبارہ کہ جو ایکسپرٹس ہیں پاپولیشن کے اینڈ انوائرمنٹ کے، تو کون ہے لوگ جو جن کی ایکسپرٹیز ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انچیکڈ پاپولیشن گروتھ ہے بے لگام، مینس کہ اس کو روکا نہ جائے. انچیک تو یہ ہوگا کہ ہم اس کو روکیں. کیسے روک سکتے ہیں؟ ہاؤ کین وی اسٹاپ پاپولیشن فرام اسپریڈنگ؟ تو یہ ہے نا کہ بائی انیکٹنگ اسٹرکٹ میجرز
جیسے چائنا میں 1 چائلڈ پالیسی تھی کہ جو بھی میرڈ کپل ہوگا 1 چائلڈ. ابھی انہوں نے ریسنٹلی تھوڑی سی امینڈمنٹ کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ 2 بچے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان چیک پاپولیشن گروتھ کہ آبادی کا بے لگام اضافہ جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ انوائرمنٹل کیٹاسٹرفیز, تباہی پہ اوپر, ماحولیاتی تباہیوں کے اوپر ختم ہوگا. اور پھر یہاں پہ a quick look at the realities on the ground show that realities on the ground. اگر ہم ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ health of our environment has deteriorated, کہ ہمارا جو ماحول ہے وہ کیا ہو چکا ہے, اس کی صحت ڈیٹیریٹ ہوئی ہے, خراب ہوئی ہے بیکاز آف اوور پاپولیشن. ٹھیک ہے, رائٹر دوبارہ ہم جو ہے نا اس پیراگراف کو کہ ان چیک پاپولیشن گروتھ, یا تو یہ کہ پاپولیشن کو چیک کیا جائے, اسٹاپ کیا جائے, اینڈ پاپولیشن کین بی چیک تھرو draconian measures, through strict, very very strict measures, and some of these measures جو ہے نا are related with human rights. ٹھیک ہے, ہر حکومت بھی ایسا نہیں کر سکتی. جیسے کہ ہم یہ کہ 1 child policy ہر جگہ پہ جو ہے نا یہ will not go down well. تو پاپولیشن کا بے تحاشا اضافہ جو ہے وہ کہاں پہ ریزلٹ ہوگا, ماحولیاتی تباہیوں کے اوپر. اور پھر وہ کہہ رہا ہے نا کہ اگر ہم ریالٹیز کو دیکھتے ہیں, ارد گرد کی دنیا کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ماحول ہے, ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ کیا ہوا ہے, اس کی ہیلتھ ڈیٹیریٹ ہوئی ہے, خراب ہوئی ہے. کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں اور پاپولیشن کی وجہ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیٹیریٹ ہوا ہے, اور پاپولیشن کی وجہ سے بھی اور بھی کئی فیکٹرز ہیں. انڈسٹریلائزیشن, ٹھیک ہے, جو جتنے ملک جتنے زیادہ انڈسٹریلائزڈ ہوں گے اتنا زیادہ ان کا پاپولیشن ماحول کو پھیلانے میں ان کا رول ہوگا. اور انکریز ان پاپولیشن جو ہے has resulted in heightened demand for fuel. آبادی بڑھ رہی ہے تو فیول, یس فیول, زیادہ فیول چاہیے ہوگا, لکڑی چاہیے ہوگی, یا یہ جو دوسرے جو ہے ٹمبر یہ بھی لکڑی. ٹھیک ہے, لکڑی جلانے کے لیے فوڈ چاہیے ہوگی. جتنے زیادہ منہ اتنے زیادہ خوراک ان کو چاہیے ہوگی, اتنے کپڑے, شیلٹر. ٹھیک ہے, شیلٹر بھی پناہ, ان کو زیادہ گھر چاہیے ہوگا. مثلا 2 بندے اور 10 بندے, 2 بندوں کے لیے شیلٹر, کلوتھز, فوڈ, ٹمبر کم. جتنے زیادہ ہوں گے آبادی بڑھے گی تو ان کا ڈیمانڈ جو ہے نا وہ بھی بڑھے گا. Consequently or resultantly, more forests have been cleared for ranches. اور consequences, result کیا ہوگا, اگر آبادی بڑھے گی تو ظاہر ہے آبادی بڑھے گی تو اس کا پریشر بہت سی چیزوں کے اوپر ہوگا, فیول کے اوپر, ٹمبر کے اوپر, فوڈ کے اوپر, کپڑے. ٹھیک ہے, شیلٹر. تو زیادہ سے زیادہ فارسٹ والے علاقے have been cleared for ranches, farms and urban use. فارم اور رینچز تقریباً یہی چیزیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جنگل, فارسٹ have been cleared. تو ہم کیا مراد لیتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فارسٹ have been cleared؟ فارسٹ میں درخت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, درخت ہیں, تو درختوں کے اوپر تو انسان نہیں رہ سکتا. اگر اس نے کوئی جگہ بنانی ہے تو درختوں کو کاٹنا پڑے گا, لیول گراؤنڈ کرنی پڑے گی. تو اب جو ہے نا جنگلوں کا جو ہے نا کیا ہونا, فارسٹ کا کلیئر ہونا. فارسٹ بھی تو ایک ملک کے لیے بہت اہم ہے, فارسٹ دنیا کے لیے بھی اہم ہے. تو اب چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے, اور آبادی بڑھ رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیا چاہیے, شیلٹر چاہیے, جگہ چاہیے. تو کیا ہو رہا ہے, جگہ ایکسٹرا جگہ کہاں سے آئے گی, جو یعنی لیول گراؤنڈ ہے وہاں پہ آلریڈی گھر بن چکے ہیں, تو چلیں گے فارسٹ کا رخ کرتے ہیں. ریزلٹنٹلی زیادہ فارسٹ have been cleared. فارسٹ کلیئر کا مطلب یہ کہ وہاں سے درخت کاٹ کے ان کا لیول گراؤنڈ بنانا. رینچز, فارمز جو بڑے بڑے قسم کے گھر ہوتے ہیں, اس پہ یعنی کھلی جگہ ہو اور گھر بھی ہو وغیرہ. اربن یوز یہی ہے, اربن یوز. ٹھیک ہے, گھر بنانا, فیکٹری بنانا, کوئی اور چیز. ٹھیک ہے, تو مینی فیکٹریز have been built to fulfill the growing demands of population. اور پھر وہ کہہ رہے کہ بہت سی فیکٹریز بنائی جا چکی ہیں. رائٹر جو ہے نا وہ یہاں پہ درست نہیں کہہ رہا. آلریڈی جو ہے نا فارسٹ والی بات جو ہے نا اسی کو ہی وہ کیا کرتا, آگے لے کے آتا. لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ پھر جو بہت سی فیکٹریز بنائی جا چکی ہیں آبادی کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے. اب یہ میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فیکٹری وغیرہ بنتی ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہو جاتی کہ فیکٹری somebody builds a factory to meet demands of certain sections of population. کیوں؟ فیکٹری بنائے گا اپنے پروفٹ کے لیے بنائے گا. تو فیکٹری اگر کہیں بن رہی ہے تو پاپولیشن کا ڈیمانڈ نہیں ہے. فیکٹری کے پیچھے کس چیز کا وہ ہے, پروفٹ کا انسینٹیو ہے.
اور more people have moved to cities adding pressure on an urban environment. اور پھر وہ کہہ رہے کہ بہت سے ایک جو چیز جو ہے نا جو کہ یہاں پہ بات کہتا کہ شاید یہ کہتا کہ یوں کہتے بات کو کہ کیا ہو رہا ہے، لوگ جو ہے نا وہ کیا ہو رہے ہیں، وہ شہروں سے گاؤں سے شہروں کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ شہروں میں فیکٹریاں ہیں، فیکٹریوں میں کام ہے، تب بات بن سکتی تھی. لیکن یہاں پہ ایک دم سے اوپر وہ بات کر رہے کہ کیا ہو رہا ہے کہ فارسٹ ہیو بین کلیئرڈ for building houses, factories, etc. پھر وہ کہہ رہے کہ جو ہے یہاں پہ بہت سی فیکٹریاں بنائی گئی ہیں پاپولیشن کے ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے. اب دیکھیں جب آبادی بڑھتی ہے تو لوگ جو ہے نا کیا ہوتے ہیں، ان کو جب آبادی بڑھتی ہے تو ان کو گھر چاہیے ہوتے ہیں، ان کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. جب آبادی بڑھتی تو یہ تو نہیں کہ ہمارے لیے کیا بناؤ، فیکٹریاں بناؤ. ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر آبادی بڑھ جائے اور وہاں پہ جابس کی اپرچونیٹیز ہوں اور فیکٹری ون سچ جگہ ہے تب تو بات ممکن ہے. آر یو گیٹنگ می؟ ہاں ٹھیک ہے. تو مینوفیکچرز ہیو بین بلڈ. ٹھیک ہے، یہ بات کوئی زیادہ لاجیکل نظر نہیں آتی کیونکہ جو فیکٹریاں بنائی جاتی ہیں اس کے پیچھے جو فیکٹری اونر ہوتا ہے اس کا پروفٹ کا انسینٹیو ہوتا ہے. وہ اس لیے فیکٹری نہیں بنا رہا ہوتا کہ آبادی کا ڈیمانڈ جو ہے نا وہ پورا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ غلط بات. پھر وہ کہہ رہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ شہروں میں آ چکے ہیں اور جو ہے وہ جو شہروں کا جو ماحول ہے اس کے اوپر پریشر، یہ بات ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ شہروں میں آئیں گے، زیادہ سے زیادہ آبادی بڑھے گی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو جو ہے نا اور پھر مور انوانٹیڈ مٹیریل آر تھرون اوے ایوری ڈے. پھر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اگین مجھے جو رائٹر میں جو نظر آ رہی ہے وہ کیا چیز نظر ہے، فالٹ ہے، جملوں کے درمیان لنکس نہیں ہے. اوپر جو ہے نا وہ ٹیلنگ اباؤٹ وہ ہے مائگریشن ہے فرام ولیجز ٹو سٹیز. پھر وہ کہہ رہے کہ انوانٹیڈ مٹیریل جو ہے نا وہ ہر دن پھینکا جاتا ہے اور ایڈنگ ٹو دا کرسٹ آف گاربیج ماؤنڈ. اور ہر دن جو ہے وہ انوانٹیڈ مٹیریل کوڑا، ٹھیک ہے، انوانٹیڈ مٹیریل وہ پھینکا جا رہا ہے ایوری ڈے ایڈنگ ٹو دا کرسٹ آف گاربیج ماؤنڈ. یہ گاربیج ماؤنڈ دیکھے ہوں گے، کوڑے کے ڈھیر. ماؤنڈ تو ڈھیر ہے نا، تو گاربیج ماؤنڈ یہی کوڑے کا جو ڈھیر ہے، اس کی جو کرسٹ ہے، کرسٹ جو طے ہے، مزید کوڑا آتا جائے گا، وہ جو ہے نا وہ ہل جو ہے نا مزید بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. The picture of growing population اور environmental limitations will become more vivid. اگر ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ جو picture of growing population، آبادی کا بڑھنا اور جو environmental limitations ہیں اور ماحولیاتی جو ایشوز ہیں، یہ جو ہے نا will become more vivid. یہ پکچر زیادہ کلیئر ہو جائے گی اگر ہم اس ٹاپک کے اوپر کوئی ڈیٹیل کے ساتھ ڈویل آن ڈسکس کرتے ہیں. دوبارہ اس پیراگراف کو ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپرٹس ان دی فیلڈ آف پاپولیشن اینڈ انوائرمنٹ. وہ کہہ رہے رائٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جو وہ لوگ ہیں جو ایکسپرٹیز ہیں کن چیزوں سے متعلق، پاپولیشن اور انوائرمنٹ سے متعلق جو ایکسپرٹیز ہیں. ٹھیک ہے، کوشچن ہے کہ کون سے ایسے ایکسپرٹیز؟ ہاں یس، حکومت میں شاید جو بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، سینسز والے یا جو ہے نا حکومت کے جو وہ پلاننگ وغیرہ کرتے ہیں. تو کہہ رہے کہ پاپولیشن اور ایکسپرٹیز کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو انوائرمنٹ اور پاپولیشن سے متعلق جو ایکسپرٹیز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان چیک پاپولیشن گروتھ ہے وہ کیا جائے گی، کیا دے گی، اس کی وجہ سے ماحولیاتی تباہیاں آئیں گی، کیٹاسٹروفیز. ٹھیک ہے، کہ اگر آبادی کو روکا نہ جائے تو کیا ہوگا، ماحولیاتی تباہیاں آئیں گی. بہت سی ایسی موویز بن چکی ہیں جو یعنی اسی موضوع کے اوپر ہیں کہ دنیا کیا ہو جاتی ہے، یعنی دنیا میں جس کو کہتے ہیں اپوکلپس، تباہی. تو ایسی موویز بھی ہیں جو کہ الٹیمیٹ تباہی کی طرف جو ہے نا دنیا کی پکچر، یا سائی فائی موویز ہیں یا اس طرح کی جو ہے نا اور اس طرح کی موویز ہیں کہ دنیا کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور موسٹلی جو ہے نا دنیا ختم ہو جاتی ہے یا دنیا اس طرح نہیں رہتی جیسے کہ یہ آفت تباہی آ جاتی ہے، اور وہ تباہی انسانی ماحولیاتی تباہی ہوتی ہے موسٹلی. ٹھیک ہے، تو اس موضوع کے اوپر موویز بھی کافی بن چکی ہیں. رائٹر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر انوائرمنٹ اور جو آبادی ہے اگر اس کا ان چیک گروتھ ہوگی، بے لگام اضافہ ہوگا، تو کیا آئیں گے آگے، تباہی آئیں گی. ٹھیک ہے جی، تباہیاں. یس، گلیشیئر میلٹ کر رہے ہیں، سی لیول رائز کر رہا ہے، ہاں، دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، ریکارڈڈ ٹیمپریچر. آلریڈی جو ہے نا ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کافی جو ہے نا تباہی جو ہے نا، پچھلے سال کا سیلاب، ان یوزول قسم کے جو موسم وغیرہ پیٹرن،
پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ریالٹیز کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے، اس کی کنڈیشن ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے. کس وجہ سے؟ پاپولیشن کی وجہ سے. میں نے کہا کہ انوائرمنٹ جو ہے اور پاپولیشن کے علاوہ اور بھی فیکٹرز ہیں. ہیومن گریڈ بھی ہے، کارخانے، شیل، ٹھیک ہے، آئل کمپنیاں اور کئی اور جو ہے یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ آبادی میں جو اضافہ ہوگا اس سے ہائٹن ڈیمانڈ ہوگا. ڈیمانڈ بڑھے گا کس کا؟ فیول کا. فیول، ٹمبر بھی وہی، لکڑی، فوڈ، کپڑے، ساری چیزیں آسان. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آبادی بڑھے گی اس وجہ سے انسان فارسٹ کی طرف جائیں گے، فارسٹ کو کلیئر کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فارسٹ ہیو بین کلیئرڈ، جنگل صاف کیے گئے ہیں. کیا بنانے کے لیے؟ رینچز، فارم بنانے کے لیے، اربن یوز، گھروں کے لیے. ٹھیک ہے، تو جو ہے نا مینی فارسٹ ہیو بین بلڈ، مینی فیکٹریز ہیو بین بلڈ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی جو ہے نا کارخانے بنائے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے نا آبادی کا جو اضافہ ہے. اگین میں نے کہا رانگ آرگیومنٹ، کیونکہ جو کارخانہ جو بنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے آبادی کا ڈیمانڈ نہیں ہوتا بلکہ کارخانے والے کا پروفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے جو ہے نا موبائل فون جو ہے نا وہ کیا ہو رہی ہے؟ موبائل فون بنا رہی ہے اپنے پروفٹ کی خاطر. وہ یہ نہیں ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موبائل ضرورت ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف آ رہے ہیں اور شہروں کی آبادی جو ہے اس کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے. رائٹ. اور جو ہے نا اس کے علاوہ یہ ہے کہ انوانٹیڈ مٹیریل، کوڑے کی بات کرتے ہیں، اس کو پھینکا جاتا ہے ایوری ڈے، ایڈنگ ٹو دی کرسٹ آف گاربیج ماؤنڈ. یہ بھی جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ کوڑے کا جو ڈھیر ہے اس کی جو تہ ہے مزید بڑھتی جائے گی. اور پھر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو بڑھتی ہوئی آبادی اور ماحولیاتی ایشوز، اس کی تصویر زیادہ کلیئر ہوگی، ویوڈ کلیئر، جب ہم کیا کریں گے اس موضوع کے اوپر ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ڈویل آن کا مطلب ڈسکس کرنا. ٹھیک ہے، تو آگے جو بات کی جا رہی ہے اس کو ہم ذرا رائٹر جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ if you dwell on، ٹھیک ہے، ہم ڈسکس کرنا ہے. ڈویل آن ڈسکس کرنا ہے کسی بات کو. ٹھیک ہے، اچھا تو اب یہ پیراگراف ہے کہ conversion of forested areas to non-forest land for uses such as arable land, pastures and urban use is called deforestation. تو deforestation کیا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ forested areas، وہ علاقے جہاں پہ فارسٹ ہے اس کو کنورٹ کرنے کا مطلب چینج کرنا ٹو نان فارسٹ لینڈ. فارسٹ ہے، فارسٹ کو ہم تبدیل کر رہے ہیں نان فارسٹ لینڈ میں. کیسے؟ جنگل کو کلیئر کرنے کا مطلب درخت وغیرہ کاٹ کے لیول گراؤنڈ بنانا اور وہاں پہ کیا بنانا؟ ایریبل لینڈ. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے نا وہ فارسٹ کو نان فارسٹ لینڈ میں کس لیے تبدیل کرتے ہیں؟ ایریبل لینڈ قابل کاشت. ٹھیک ہے، یہ تو ہم جنگل تو ہم نے کم ہی دیکھے ہیں جس کو کہتے ہیں ٹراپیکل فارسٹ کہاں پہ ہیں؟ جو ایکویٹر کے قریب جو ہیں، مثلا برازیل کو دیکھ لیں یا ایسٹ ایشیا کے بہت سے جو اور ملک ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے کہ جو فارسٹ کا جو ایریا ہے اس کو کیا کرنا؟ کنورٹ کرنا نان فارسٹ لینڈ میں. کس مقصد کی خاطر؟ تاکہ ایریبل لینڈ ہو، فصلیں اگائیں. پاسچر کیا ہوتا ہے؟ پاسچر لینڈ وہی ہے. پاسٹورل وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں؟ پاسٹورل، جانوروں کو ایسی جگہ پہ لانا جہاں پہ وہ ہو، گھاس وغیرہ ہو. اور پھر تو پاسچر بنانا. ٹھیک ہے، اربن یوز بھی یہی ہے، گھر وغیرہ بنا لینا، فیکٹری بنا لینا. تو اس پروسیس کو ہم ڈیفارسٹیشن کہتے ہیں. تو ڈیفارسٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ فارسٹ جو ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں؟ کنورٹ ہو رہے ہیں نان فارسٹڈ ایریاز میں. تو کیا بن رہے ہیں؟ گھر بن رہی ہیں، فیکٹریاں بن رہی ہیں. تو ڈیفارسٹیشن کیا بری چیز ہے؟ یس، ڈیفارسٹیشن کین لیڈ ٹو سیویئر امبیلنس. یو نو واٹ از امبیلنس؟ بیلنس نہیں رہے گا انوائرمنٹ میں، اور جو ہے یہاں پہ ریزلٹس ان ڈیکریز ان ہیبیٹیٹ اینڈ بایو ڈائیورسٹی. اور جو ہیبیٹیٹ کیا ہوتے ہیں؟ ہیبیٹیٹ ظاہر ہے جو جنگل ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جنگل نہیں ہے. سچ جنگل میں بہت سے جانور بھی رہتے ہیں تو یہ ان کی ہیبیٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو جو جانور ہوں گے جنگل میں ہی رہیں گے، وہ گھروں میں تو نہیں رہیں گے. تو جو ہیبیٹیٹ ختم ہو جاتا ہے. بایو ڈائیورسٹی کو اور چیز ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، پہلے دیکھیں کہہ رہے کہ فارسٹ والے علاقے کو کنورٹ کرنا ٹو نان فارسٹ لینڈ، اور کئی مقصد کی خاطر ہے. زراعت کے لیے، پاسچر، جانوروں کے لیے، چراگاہ کے لیے،
اس پروسیس کو ہم ڈیفارسٹیشن کہتے ہیں. ڈیفارسٹیشن سے کئی پرابلمز آتے ہیں, جیسے کہ ہیبیٹیٹ, یہ بات ہم نے سمجھ لی. جانوروں کا ہیبیٹیٹ, وہ ان کا گھر ہے جانوروں کا, جانور اپنی جگہ سے. بایو ڈائیورسٹی متاثر ہوتی ہے, بعد میں دیکھیں گے. اربنائزیشن ہے, مائننگ ہے, فائرز ہیں, لاگنگ اینڈ ایگریکلچر ایکٹیویٹیز آف فیو دا کازز آف. پھر وہ کہہ رہے کہ اربنائزیشن, ٹھیک ہے, اربنائزیشن کیا مطلب, یہی گھر بنانا. جیسے اسلام آباد ہے, اسلام آباد کے بعض علاقوں میں جہاں پہ شاید لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, درخت وغیرہ کاٹ کے وہاں پہ گھر بن رہے ہیں. وہاں پہ مائننگ کیا ہوتی ہے, مائنز ہوتا ہے نا, کاپر مائنز, ٹھیک ہے, جہاں سے ہم کوئی چیز وغیرہ, لوہا وغیرہ یا سونا وغیرہ یا اور مائننگ وغیرہ. فائرز ہیں, فارسٹ فائرز جہاں پہ کم ہوتی ہیں پاکستان میں. لاگنگ ہے, لاگنگ بھی یہی لکڑی کاٹنا. اور ایگریکلچر ایکٹیویٹیز وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفارسٹیشن کی وجہ ہے. آلریڈی پہلے رائٹر نے وجوہات بتا دی تھی, پھر میرے خیال میں کہیں سے کاپی پیسٹ پھر اس نے کیا ہے. اربنائزیشن, ٹھیک ہے, اربنائزیشن سمجھ گئے نا ہم, کہ زیادہ سے زیادہ گھر بنانا, جنگلوں کو کاٹ کے وہاں پہ کالونیز بنانا ہے, گھر بنانا مائننگ کی خاطر. اگر کوئی فارسٹ ہے وہاں پہ مائننگ وغیرہ ہوتی ہو تو ظاہر ایک ہی چیز ہوگی, مائننگ زیادہ جو ہے نا وہ. فارسٹ فائرز ہیں, فارسٹ فائرز, ان سے بھی جیسے کہ کچھ عرصے پہلے ہمارے پہاڑوں میں, ٹھیک ہے, تو لاگنگ ہو گئی اور ایگریکلچر ایکٹیویٹیز, یہ جو ہے نا وجوہات ہیں. اب وہ کہہ رہے کہ فارسٹ جو ہے نا وہ کتنے, 30% آف لینڈ, ارتھ لینڈ, زمین کے لینڈ کا کتنے پرسنٹ, ہاں 30%. اور اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے فارسٹ, 7.3 ملین ہیکٹرز, ایسٹیمیٹڈ کتنے, 18 ملین ایکرز آف فارسٹ آر لاسٹ ایوری ایئر. تو یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی, یہ نہیں ہے کیا نام ہے, کوئی فیری ٹیل نہیں ہے, فیکٹ ہے یہ. تو یو این کہہ رہی ہے کہ کتنی, کہ جو ہے کتنے, جو ہے تقریباً 18 ملین ایکر فارسٹ آر لاسٹ ایوری ایئر. ہر سال جو ہے نا فارسٹ کو جو ہے نا از لاسٹ. اس کا مطلب یہی ہے کہ فارسٹ وغیرہ کو کاٹ کے وہاں پہ گھر بنانا, فیکٹری وغیرہ بنانا. ایگریکلچر, اربنائزیشن, اوور پاپولیشن اور ان ایکول لینڈ ایکسیس آر دا مین کازز آف مین میڈ ڈیفارسٹیشن. اب وہ کہہ رہے کہ ایگریکلچر کیا مطلب, زراعت, ٹھیک ہے, اربنائزیشن, پاورٹی. اب رائٹر آہستہ آہستہ ایک ایک جملے کے بعد وجوہات بڑھا رہے ہیں. تو مطلب یعنی رائٹر should have given us the reasons for deforestation in one go. تو کیوں ہے کہ اب وہ کہہ رہے ایگریکلچر پہلے بھی بتایا, اربنائزیشن ہمیں پتا ہے, پاورٹی کی وجہ سے. پاورٹی جو ہے نا جو ہے یہاں پہ پاورٹی کی وجہ سے یس ہو سکتی ہے ڈیفارسٹیشن, یس ہو سکتی ہے. سپوز کہ اگر کوئی بندہ ہو اور وہ کیا ہوتا ہو, اور کو کھانے کو کچھ نہ ہو تو لکڑیاں ہی کاٹے گا نا, وہ اپنے جنگل سے درخت کاٹے گا اور ان کو بیچے گا. تو اور پاپولیشن بھی یس کہ لوگ جو ہے نا کیا ہوتے ہیں, انسانی آبادی بڑھتی ہے, ان کو جگہ زیادہ سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے, تو اور جگہ نہ ہو تو فارسٹ کو کاٹ کے وہاں پہ گھر بنا دو, ٹھیک ہے. تو این ان ایکول لینڈ ایکسس, وہ جو ہے نا وہ ان ایکول لینڈ ایکسس کو چھوڑیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مین میڈ ڈیفارسٹیشن ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر مین میڈ ڈیفارسٹیشن ہے تو کیا ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ایسی بھی ڈیفارسٹیشن ہو سکتی ہے جو کہ مین میڈ نہ ہو. یس, ایکولوجیکل چینج کہا جاتا ہے نا کہ تقریباً جو ہے نا تقریباً 2000 یا 2500 سال پہلے یہ سینٹرل ایشیا کا علاقہ سارے کا سارا کیا تھا, اس ٹائم پہ کوئی ماحولیاتی تبدیلی آئی جس سے یہ سارے کا سارے علاقہ کیا ہو گیا, یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ جس کو سٹیپس کہتے ہیں ہم, سٹیپس کا علاقہ, یا جنوبی رشیا یا جو سینٹرل ایشیا سارے کا. تو کہا یہاں پہ ایکولوجیکل چینج آئی اور سارے کا سارا علاقہ ڈیزرٹ بن گیا, اور وہاں کے جو لوگ تھے مجبور ہو کے کوئی ہندوستان کی طرف, کوئی ایران کی طرف, یہ جو مختلف سمت تھے, کوئی جو یورپ کی طرف گئے. تو یہ اس کو کہتے ہیں آرینز, آریہ لوگوں کی مائگریشن. تو آریہ لوگوں کی جو مائگریشن ہے تقریباً 500 BCE, اس دور میں اس کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ یہ, تو وہ جو ایکولوجیکل چینج تھی وہ انسان میڈ نہیں تھی بلکہ وہ ماحولیاتی تھی. اس طرح نارتھ افریقہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک زمانے میں کیا تھا. تو یہ جو ماحول کے اوپر جو تبدیلیاں ہیں بڑے اسکیل کے اوپر, یہ
نیچرل چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے نا ہم دوبارہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ ایگریکلچر, اربنائزیشن, پاورٹی اور پاپولیشن اینڈ ان ایکول لینڈ ایکسیس. ان ایکول لینڈ ایکسیس کا مطلب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس بات کو تھوڑا سا وہ اوپر باقی بات دیکھ لیں کہ اب وہ کہہ رہے کہ if the current rate of deforestation continues, ٹھیک ہے, اگر deforestation goes on at a continuing pace تو less than 100 years, 100 سالوں سے بھی کم عرصہ میں تمام تر فارسٹ دنیا کے تباہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو that is a start warning for us. اوپر جو باتیں کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری وہی ریپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے ان کی. ٹھیک ہے, تو urbanization is a process whereby population moves from rural to urban areas. urbanization وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے population rural سے urban areas. اس کو ہم وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک اور چیز بھی ہم کہتے ہیں نا کہ rural migration. ٹھیک ہے, ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ گاؤں سے لوگ شہروں میں آتے ہیں and not the other way around. Why not? کیوں؟ کیا جو ہے نا لوگ جو ہے نا ہمیشہ گاؤں سے شہروں میں جاتے ہیں, شہروں میں سہولیات زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو urbanization is a process, وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے پاپولیشن رورل سے اربن ایریاز تک جاتی ہے, enabling cities and towns to grow. اور جب آبادی جو ہے نا گاؤں سے شہر میں جائے گی تو سٹیز اور ٹاؤنز ان کی تعداد بڑھے گی نا, ان کی آبادی بڑھے گی. ٹھیک ہے, لیکن صرف اربن گاؤں سے رورل مائگریشن واحد وجہ نہیں ہے کہ وائی cities, a population of cities witnesses an increase. So جو شہر ہے اس کی آبادی اپنی ٹیسٹ کے اوپر بھی, کیونکہ شہروں میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس کے نسبت گاؤں کے نسبت, تو جو ہے اربنائزیشن وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے لوگ جو ہے موو کرتے ہیں رورل ٹو اربن ایریاز. I also gave you a question as to why people migrate from rural to urban areas and not the other way around. The basic answer کیا تھا کہ شہر میں سہولیات ہوتی ہیں, جاب اپرچونٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جب یہ اربنائزیشن ہوگی تو شہر جو اور گاؤں شہروں کی جو آبادی ہے وہ گرو کرے گی. It can also be termed as a progressive increase of the number of اور پھر ہم اس کو progressive increase بھی کہہ سکتے ہیں. اور چاہے یہاں پہ یہ بات جو ہے نا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, رائٹر کیا کہنا چاہ رہے کہ اربنائزیشن وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے لوگ کیا کرتے ہیں رورل سے اربن ایریاز کی طرف جاتے ہیں اور شہروں کی آبادی بڑھتی ہے. پھر وہ کہہ رہے کہ اس کو پروگریسو انکریز آف دا نمبر آف پیپل. چھوڑیں اس کو, کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. اگلا پیراگراف ہے, ایکسپرٹ سے think that the future world population will be in towns and cities. ٹھیک ہے, ایکسپرٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ فیوچر کا پیٹرن کیا ہوگا, واٹ ول ہیپن ان فیوچر میں جو آبادی جو ہوگی وہ کیا ہوگی, ٹاؤنز اور سٹیز سے کہاں پہ آئے گی. یس, مطلب یعنی میجورٹی پاپولیشن جو ہے اب اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا دنیا کے لوگ do they live more in cities and less in villages, then we can have some kind of idea. But earlier cities were few and people lived in majority in villages. But then somehow this pattern began to undergo a change. اور شہر جو ہے نا وہ کیا ہونے لگے, اور شہروں کی جو آبادی بڑھنا اس کا تہذیب کے ساتھ بھی اس کا بہت بڑا تعلق ہے. جب تک یعنی لوگ جو ہے نا وہ گھومتے پھرتے رہیں یا ہنٹر گیدرر وغیرہ, آبادی جو ہے نا کیا ہوگی. لیکن ایگریکلچر کے ساتھ جو تھا وہ کیا تھا, بہت بڑی چینج آئی تھی جس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. تو یہاں پہ ہم بات کی جا رہی ہے کہ اربنائزیشن وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے لوگ جو ہے نا رورل سے اربن ایریاز تک آتے ہیں, اور شہر جو ٹاؤن ہوتے ہیں ان کی آبادی بڑھتی ہے. اس کو ہم پروگریسو انکریز آف دا نمبر آف پیپل اس کو چھوڑیں. ایکسپرٹس تھنکس کے فیوچر میں جو کیا ہوگی, جو دنیا کی آبادی کہاں پہ سینٹرڈ ہوگی, گاؤں میں نہیں بلکہ ٹاؤنز اور سٹیز میں. اور مچ آف اربن migration is driven by rural population desire for advantages. میں نے بتایا نا کہ شہر میں سہولیات ہیں, تو یہ جو رورل اربن ایریاز کو جو لوگ جاتے ہیں ان کے پیچھے کیا ہوتی ہے, ڈیزائر کس چیز کی ہوتی ہے,
ایڈوانٹیج دیٹ اربن ایریاز آفر. ٹھیک ہے, شہروں میں سہولیات ہیں, ایجوکیشن ہے, جاب ہے. اربن ایڈوانٹیجز انکلوڈ, جو شہروں میں جو سہولیات ہیں وہ ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کیئر, جب بھی کوئی مریض ہوتا ہے تو گاؤں سے شہر اس کو لے جایا جاتا ہے نا. اینڈ سروسز ہے جیسے انٹرٹینمنٹ اتنا بڑا آئیڈیا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا گاؤں سے شہروں میں جائیں. ٹھیک ہے, اربن پیپل چینج دیئر انوائرمنٹ تھرو دیئر, اور پھر وہ کہہ رہے کہ اربن پیپل, یہاں تک ہم نے دیکھ لیا کہ اربن جو ہے ایڈوانٹیج انکلوڈ کیسے ہیں, زیادہ ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, اور جو ہے جیسے انٹرٹینمنٹ ہو گئی. تو جو اربن پیپل ہیں چینج دیئر انوائرمنٹ, اپنے ماحول کو تبدیل کرتے ہیں تھرو کنزمپشن آف فوڈ, الیکٹریسٹی, فوڈ اینڈ لینڈ, اینڈ ان ٹرن the polluted urban environment affects health and quality of the life. اب وہ کہہ رہے کہ urban people change their environment. وہ کہہ رہے کہ مطلب کیا ہے کہ جو شہر کے لوگ ہیں they change their environment. So question is that do people who live in villages, do they not also change environment in some ways? So or whose capacity of changing environment is bigger? جہاں تک شہر کے لوگ ہیں اور جہاں تک گاؤں کے لوگ ہیں. تو اگر ہم شہر کی مثال لیں تو شہر کا رول بڑا ہے. شہر میں زیادہ امیر لوگ ہیں, شہر میں زیادہ ایئر کنڈیشنر, یس, شہر میں کیا جو ہے نا زیادہ فریج ہوں گے, زیادہ گاڑیاں ہوں گی. تو شہر کا رول جو ہے نا, شہر میں سب سے بڑے زیادہ کارخانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ہے نا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو شہری لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ماحول کو پلوٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ چینج نہیں, پلوٹ جو ہے نا تھرو دیئر کنزمپشن آف فوڈ. سپوز کہ برگر کھا رہے ہیں اور ان کی چیزوں کو کیا ہو رہے ہیں, نیچے پھینک رہے ہیں. انرجی, واٹر اینڈ لینڈ, اور وہ اپنے انرجی, واٹر اینڈ لینڈ, مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ مطلب شہروں میں جو اسکوپ جو ہے نا وہ ماحول کو خراب کرنے کا زیادہ ہے کس کی نسبت, گاؤں کی نسبت. اب گاؤں میں تو یعنی اتنے شاپر نہیں ہوتے اتنے شاپر یہاں پہ ہیں. گاؤں میں اتنے کارخانے نہیں ہوتے, جو کہ گاؤں میں اتنی آبادی نہیں ہوتی. تو ہم ذرا دوبارہ اس بات کو دیکھ لیں کہ جو اربن پیپل ہیں وہ اپنے ماحول کو تبدیل کرتے ہیں تھرو کنزمپشن آف فوڈ. رائٹر کا یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, کس طرح وہ اپنے ماحول کو تبدیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا جو ہے نا they are tired of one set of ماحول, they are living in a one set of ماحول and then they are tired and then they want to change it. Suppose they are living in some city and that is quite a boring life, so they change it. So what does actually writer mean? یہاں پہ جو بات ہے نا وہ صحیح طور پہ رائٹر یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے لینڈ, واٹر, انرجی, فوڈ, ان کے ذریعے ماحول کو خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو in what manner city people they inflict damage or harm to the environment. Suppose just as we were discussing earlier, if they are growing in population, so what they do they go to a specific forest, a jungle, etc., then clear area and then they make a house. So they have turned a forested area into a non-forested area. واٹر ہے, سپوز واٹر ہے, یہاں پہ واٹر بھی ان کی کنزمپشن زیادہ ہے, تو لیکن واٹر جو ہے نا کنزمپشن جو ہے نا اگر واٹر لوگوں شہروں کی زیادہ ہے تو اس سے یہ تو نہیں ہوگا کہ ماحول تو خراب نہیں ہو جاتا. دیکھیں نا, زمین کو خراب کرنے کا پوٹینشیل تو دیکھ لیا ہم نے. یا جو انرجی ہے, انرجی بھی یعنی کیا ہے کہ وہ زیادہ کنزیوم کریں گے انرجی کو. اب گاؤں میں سپوز کہ ایسا گھر ہے جہاں پہ کوئی بجلی ہے ہی نہیں, تو وہاں پہ جو یعنی کیا ہو رہا ہے کہ تو ان کا جو استعمال جو ہے بجلی کا وہ بھی. لیکن اگین کوشچن ہے یہاں پہ کہ رائٹر جو ہے یہاں پہ چلیں اس کو تھوڑا سا اور پھر تھوڑا سا آگے چلیں کہ ان ٹرن پولوٹڈ جو ہے افیکٹس ہیلتھ اینڈ کوالٹی. رائٹر بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا ہے, جس کو وہ پرفیکٹلی کنوے کرنے میں ناکام رہے, وہ یہ ہے کہ شہری لوگ جو ہے نا وہ اپنے انوائرمنٹ کو خراب کرتے ہیں. کیسے؟ فوڈ کے ذریعے, انرجی کے ذریعے, واٹر کے ذریعے, لینڈ کے ذریعے. اب کوشچن یہاں پہ یہ کہ لینڈ کو تو خراب کرتے ہیں, وی نو کس طرح. if they convert a forest into a factory or they turn it for living purposes, گھر بنا کے. ٹھیک ہے, اس طرح فوڈ وغیرہ جو ہے یا جو ہے نا اور چیزیں, فوڈ وغیرہ بھی سپوز کے فوڈ کیا کرتے ہیں, فوڈ زیادہ فوڈ استعمال کرتے ہیں اور پھر شاپر وغیرہ. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ فوڈ سے بھی, لینڈ سے بھی انسان جو ہے نا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پولوشن کو پھیلانے میں. لیکن میرا کوشچن ہے کہ واٹر کے ذریعے, انرجی کے ذریعے کیا ہوگا.
انرجی کا تو ہم مان سکتے ہیں کہ انرجی کیا ہوگی، جتنا زیادہ ہم فریج ہوگا بس ہوگی، ماحول کیا ہوگا زیادہ خراب ہوگا. واٹر کا مجھے سمجھ نہیں آتا. اور پھر وہ کہہ رہے کہ انسان کیا کر دیتے ہیں ایکٹیو ایجنٹ ہے، پلوٹس لینڈ، واٹر، انرجی، فوڈ. اور پھر جو ہے نا جو پلوٹیڈ ہوگا وہ کیا ہوگا، جب یعنی کیا ہوگا، سپوز کہ پشاور شہر ہے، فیکٹریاں، رکشے، بسیں چل چل کے سارے ماحول میں گرد دھواں ہے انسان نے پھیلایا. اب وہی گندا ماحول کیا کرے، انسان کے برس کر رہے، انہیل کر رہے انسان، کیا چیز، وہی دھوئیں والا ماحول، صحت خراب ہو رہی ہے نا. پھر اگر ہم ماحول کو خراب کریں گے تو ماحول بھی کیا ہوگا، ول کم ود وینجنس، اور ماحول بھی ہمیں. ٹھیک ہے، تو دوبارہ اس کو دیکھیں، اربن پیپل چینج دیئر انوائرمنٹ. یہاں پہ ہونا یہ چاہیے کہ شہری لوگ اپنے ماحول کو پلوٹ کرتے ہیں، کیسے کے ذریعے، فوڈ کے ذریعے، انرجی کے ذریعے. ٹھیک ہے، فوڈ والی بات بھی سمجھ آ گئی کہ کھا رہے ہیں چیزیں پھینکتے جا رہے ہیں، شاپر ہے، فلاں ہے. انرجی ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں، کس کے ذریعے انرجی، کیسے، یہی جو ہے نا یعنی زیادہ سے زیادہ انرجی کا، بجلی کا، پیٹرول کا استعمال کر کے. واٹر کا ذریعہ مجھے سمجھ نہیں آتی، لینڈ بھی یعنی کیا ہو گئی. اور پھر جب انسان ماحول کو خراب کر لیتا ہے تو وہی ماحول جو ہے وہ ہیلتھ اور کوالٹی آف لائف شہری لوگوں کی، اس کو بھی. ٹھیک ہے. اچھا، تو پیج نمبر 34 کے اوپر ہے کہ urbanization began during the Industrial Revolution in the 18th century when agricultural societies became more industrialized and urban. اب رائٹر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اربنائزیشن اس ٹائم پہ شروع ہوئی جب انڈسٹریل ریولوشن 18th سینچری میں آئی، جب ایگریکلچرل سوسائٹیز انڈسٹریلائزڈ ہو گئی اور اربن ہو گئی. تو 18th سینچری میں کوئی ایسی چیز ہوئی انسانی ہسٹری میں جس نے انسانیت کا رخ تبدیل کیا، وہ کیا تھی، انڈسٹریل ریولوشن تھی. ٹھیک ہے، تو انڈسٹریل ریولوشن کا مطلب یہی ہے کہ چیزوں کی بڑے پیمانے پر میس پروڈکشن. ٹھیک ہے، اور انڈسٹریل ریولوشن میں سائنس کا بھی ایک رول ہے، سائنٹیفک ریولوشن کا بھی، کیونکہ یہ جو کیا ہو جاتے ہیں کو جو پروٹو انجن جو تھا کسی طرح، مثلا پروٹو انجن، میں اس کی مثال یہ دوں کہ کار جو ہے، کار کے اندر ایک مشینری ہے یا جو پانی کی موٹر ہے جو کہ پانی کو نیچے سے اوپر لے کے جاتی ہے، اس میں بھی کیا ہو جاتا ہے، ایک انجن شامل ہوتا ہے. اور وہ انجن جو ہے نا وہ پیٹرول سے چلتا ہے یا ڈیزل سے یا کوئی اور چیز سے، اور پھر اس سے ہم کیا کرتے ہیں، مختلف چیزیں کرتے ہیں. تو جو ہے نا یہ چیز جو تھی وہ کیا تھی، ایک نئی تھی، کیا تھی انسانی ہسٹری میں. چلیں تو انڈسٹریل ریولوشن یہ ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے آئی، یورپ میں آئی، اور اس کے نتیجے میں رزلٹ میں کارخانے بنے، ہتھیار بنے. ٹھیک ہے، اور بہت سی ایسی جو ہے چیزیں جو تھیں وہ کیا تھیں. دوبارہ میں آ جاؤں گا اس کی طرف کہ اربنائزیشن جو ہے وہ کب شروع ہوئی، جب 18th سینچری میں یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن آئی. اور انڈسٹریل ریولوشن کس ملک میں آئی، انگلینڈ میں آئی، اس کے بعد باقی ملکوں میں، ویسے فرانس میں یا جرمنی وغیرہ میں، اس کے بعد امریکہ وغیرہ میں. تو 18th سینچری میں انڈسٹریل ریولوشن آئی، یا سائنٹیفک ریولوشن اس سے پہلے آئی. اور سائنٹیفک ریولوشن کے جب اس کو سائنس کی جو کانسیپٹ ہوتے ہیں جب ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر ایک چیز آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ سائنس کی یا انڈسٹریل ریولوشن کے سے انسپائرڈ بنی ہوئی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو بات کی جا رہی ہے کہ اربنائزیشن مینس کہ یہ فینومینن کہ لوگوں کا گاؤں سے شہروں میں جا کے آباد ہونا، وہ کہہ رہے کہ 18th سینچری میں سے شروع ہوا، یورپ سے شروع ہوا. اور واقعی اس کے رزلٹ میں یہ ہوا کہ جو لوگ جو تھے جو گاؤں میں تھے اور جو ایگریکلچرل سوسائٹیز تھیں جن کا کام کیا تھا، فصلیں اگانا اور جو ہے غلہ وغیرہ، تو وہ جو چیزیں تھیں وہ کیا بن گئیں، انڈسٹریلائزڈ ہو گئیں. اور جو ہے کیا ہوا کہ انڈسٹریلائز ہو گئیں، اور جہاں لوگ جو تھے وہ کیا تھے، started moving from villages to the cities. The reason was that in cities there were factories and people they wanted money. They wanted making money just as everyone wants to make money, and for that we do this or that job. So we have various kinds of professions.
تو اب لوگ جو تھے وہ ایگریکلچر پروفیشن جو تھا وہ فائدہ مند نہیں رہا، اور چونکہ شہروں میں فیکٹریاں بن چکی تھیں تو وہاں پہ لوگ جو تھے وہ آنے لگے، اور ایز اے ریزلٹ ورکرز موو ٹوارڈز مینوفیکچرنگ ہب، جیسے اس زمانے میں مینچسٹر وغیرہ تھا انگلینڈ میں، ٹھیک ہے. تو مینوفیکچرنگ ہبس کا مطلب سینٹرز جہاں پہ کارخانوں کے سینٹر تھے، مینوفیکچرنگ کے سینٹر جہاں پہ کارخانے تھے، اور ٹو ابزرو جابز ان فیکٹریز ایز ایگریکلچرل جابس بیکیم لیس کامن، کیونکہ ایگریکلچر جو تھی people began to switch from agricultural way of life to industrial way of life. اور انڈسٹری جو تھی وہ کہاں پہ تھیں؟ شہروں میں تھیں. انڈسٹریلائزیشن has had most severe impact on environment، اور جو انڈسٹریلائزیشن جو تھی اس کا بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اور یہ امپیکٹ ابھی تک ہے. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو بڑے بڑے انڈسٹریلائزڈ جو ملک ہیں ان کا پولوشن پھیلانے میں زیادہ اس کا رول ہے. The huge quantities of pollutants are being let out in air. Pollutants، یہی جو کارخانوں سے جو دھواں وغیرہ جو ہے نا وہ جاتا ہے، ایئر میں جاتا ہے، واٹر میں جاتا ہے، لینڈ میں جاتا ہے، ویریس وہ ہو گیا، انڈسٹریز ہو گئی. اور انڈسٹریلائزیشن پروڈیوسز اے ہیوج اماؤنٹ آف ویسٹ، ٹھیک ہے، انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں ہیوج اماؤنٹ آف ویسٹ مٹیریل، ٹھیک ہے. اور جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی چیز ہے کہ بہت directly as a result of production of goods and indirectly through disposal of those goods once their purpose have been served. تو دو قسم کی پولوشن ہیں. ہم دوبارہ اس بات کو پیراگراف کو دیکھ لیتے ہیں کہ اربنائزیشن مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا گاؤں سے شہروں میں جانا کب شروع ہوا؟ جب انڈسٹریل ریولوشن 18 سینچری میں آئی. میں نے بتایا کہ انڈسٹریل ریولوشن سائنٹیفک کانسیپٹس کا استعمال تھا، ٹھیک ہے، عام لوگوں کی زندگی کے لیے. مثلا کارخانے، کپڑا جو تھا پہلے بنتا تھا مشکل پروسیس سے، جس کو کھڈی یا اس طرح کچھ کہتے ہیں. اب کارخانے میں جو ہے نا وہ اسپیڈ کے ساتھ جو ہے نا اور بڑی مقدار میں کپڑا بننے لگا، ٹھیک ہے. تو کیا ہو گیا کہ پہلے بھی ہم چیزیں بناتے تھے. مثلا اس کی سمپل مثال دیکھیں، مثلا ہم ایک گھڑا ہے جس کو مٹی سے بنایا جاتا تھا، اب اس کی جگہ پہ کیا آ چکے ہیں؟ واٹر کولر آ چکے ہیں، پلاسٹک کے بنے ہوئے. تو یہ ہے نا کہ دنیا کو بہت سی چیزوں نے تبدیل کیا، پلاسٹک نے بھی بہت دنیا کو تبدیل کیا ہے. تو میں بتا رہا تھا گیونگ این ایگزامپل کہ کیا تھی پہلے، کیا تھی جو چیز تھی وہ کیا تھی. پہلے چیزیں کیا ہوتی تھیں کہ اس کو ہینڈی کرافٹس کہتے ہیں. ہینڈی کرافٹ ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں، کیونکہ کارخانے تھے نہیں. اب انڈسٹریل ریولوشن کے بعد تو تمام تر ہینڈی کرافٹ جو تھیں وہ ساری کی ساری کارخانوں میں بننے لگیں. تو کیا ہو گیا کہ لوگ جو تھے، لوگوں نے سوئچ اوور کیا ایگریکلچر سے. تو اربنائزیشن رائٹر کے نزدیک انڈسٹریل ریولوشن سے شروع ہوئی 18 سینچری میں، ٹھیک ہے. جب انڈسٹریل ریولوشن آئی تو پھر لوگ جو ہے نا ایگریکلچر سے کہاں انڈسٹری کی طرف آئے، اور انڈسٹریاں شہروں میں تھیں. اور پھر ایز اے ریزلٹ جو تھے ورکرز جو تھے وہ مینوفیکچرنگ جو ہبز ہیں، سینٹرز ہیں، وہاں پہ آنے لگے سٹیز میں ٹو obtain جابز ان فیکٹریز. کیونکہ ایگریکلچر کی جاب جو تھیں وہ لیس کامن تو نہیں تھی لیکن لیس پروفیٹیبل تھیں وہ. اور جو ہے انڈسٹریلائزیشن کا سیویئر امپیکٹ ہوا، شدید اثر ہوا. میں کہتا ہوں سیویئر ہیڈڈ. ہیوج اماؤنٹس آف پولوٹنٹس جو تھے کارخانے میں جو چیز بنتی ہے تو اس کے ریزلٹ میں جو ہے نا وہ پولوٹنٹس جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں ایئر، واٹر اور لینڈ میں، ٹھیک ہے. اور جو ہے یہاں پہ آگے بتا رہا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ پروڈیوسز اے گریٹ اماؤنٹ آف ویسٹ، ٹھیک ہے، بہت ڈائریکٹلی ایز اے ریزلٹ آف پروڈکشن آف گڈس. اس کا مطلب کوئی کار بن رہی ہے یا کوئی فیکٹری، کارخانہ، فریج بن رہا ہے یا کوئی موبائل بن رہا ہے یا کوئی اور چیز، کوئی کیمیکل فیکٹری ہے، کوئی دوائیوں کی فیکٹری ہے، کوئی اور چیز. تو اس کے بنانے کے دوران کا جو پروسیس ہوگا اس کے ریزلٹ میں بھی کیا ہوگا، کیا چیز ہوگی؟ پولوشن پھیلے گی، جس کو یعنی وہ ایئر میں ہو جائے گی، ایئر میں جائے گی اگر گیس کی صورت میں ہے، اگر وہ پانی کی صورت میں ہے تو اس کو دریاؤں میں چھوڑا جائے گا، ٹھیک ہے. تو جو ہے نا کیا ہوگا کہ یعنی دو طریقے سے پولوشن پھیل رہی ہے. ایک اس چیز کے بنانے کے پروسیس کے دوران پولوشن پھیلے گی، ٹھیک ہے. دوسرا یعنی کیا ہو جائے گی کہ وہ چیز جب یعنی ہم اس کو لے لیں گے، سپوز کہ مطلب کیا ہے کہ وی ہیو اے فنش پروڈکٹ، ہمارے ہاتھ میں فریج ہو گیا، کوئی اور چیز ہوگی. اب فریج تو چلتا رہے گا، جب فریج چلتا رہے گا تو اس میں جو ہارمفل گیسز وغیرہ ہیں وہ بدستور ایمٹ ہوتی رہیں گی. تو ایک بنانے کے دوران پولوشن، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جب تک وہ پروڈکٹ رہے گی وہ کسی نہ کسی ہمیں فائدہ بھی دیتے رہے گی لیکن ساتھ ساتھ نقصان بھی دیتا رہے گی، ٹھیک ہے. تو انڈسٹریلائزیشن پروڈیوسز اے گریٹ اماؤنٹ آف ویسٹ.
ٹھیک ہے, ویسٹ پروڈیوس کر رہی ہے بہت ڈائریکٹلی ایز اے ریزلٹ آف پروڈکشن آف گڈس. کارخانے میں کوئی بھی چیزیں بن رہی ہیں, فنش پروڈکٹس آ رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پولوشن بھی پھیل رہی ہے جو کہ ایئر واٹر کہیں پہ جائے گی. اور انڈائریکٹلی تھرو ڈسپوزل آف دیز گڈس ونس دیئر پرپز ہیز بین سروڈ, جب ان کا پرپز پورا ہو جائے, ٹھیک ہے, شاپر نے اپنا پرپز پورا کر دیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد شاپر کو پھینکنا ہے, کہاں پھینکیں گے, ختم ہی نہیں ہوتا وہ. تو جو ہے نا ان گڈس کا ونس پرپز جو ہے نا ہو چکا ہے, یا کوئی اور چیز ہے جو کہ ہم لے لیتے ہیں, اس کے بعد وہ کیا ہوتے ہیں, ہم اس کو کیا ہو جاتے ہیں, اس کے جو وہ ہیں ریمننٹس ہیں ان کو ہم کیا کریں گے, باہر پھینکتے ہیں. پھر جو ہے یہاں پہ آگے کہہ رہے ہیں اگلے پیراگراف میں کہ انڈسٹریلائزیشن اور اربنائزیشن از اے میجر کاز آف ویسٹ پروڈکشن. ٹھیک ہے, وہ جو ہے ویسٹ پروڈکشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اچھا, پھر رائٹر کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن اینڈ اربنائزیشن از دا میجر کاز آف ویسٹ پروڈکشن. یہ ویسٹ پروڈکشن کی بہت بڑی وجہ ہے. ویسٹ یہی ہے کہ سپوز ہم نے کوئی بھی پروڈکٹ لی, بازار سے لی, ظاہر پیکنگ میں ہوگی نا وہ, ٹھیک ہے, تو پیکنگ میں ہوگی, پیکنگ والی چیزیں وہ بھی ویسٹ, ایک حوالے سے ویسٹ ہے. اس کے بعد جب تک وہ پروڈکٹ ہمارے پاس ہے, جیسے کہ فریج کی صورت میں یا کار کی صورت میں, ایئر کنڈیشنر کی, اگین جو ہے نا وہ کیا چیز ہے, وہ پولوشن میں اس کا رول ہے. اور جب وہ چیز ختم ہو جائے, بالکل ختم ہو جائے, پھر بھی ویسٹ بن جاتی ہے وہ. کتنے جو ہے نا وہ یورپ میں یا امریکہ میں دکھاتے ہیں جو موبائل ہیں یا جو لیپ ٹاپ ہیں ان کے ڈھیر یا پرانی گاڑیوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. تو انڈسٹریلائزیشن اور اربنائزیشن وہ ویسٹ پروڈکشن کی بہت بڑی وجہ. اور جو ہے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے اور زیادہ اربن اور ایفلوئنٹ بن رہی ہے. اربن زیادہ اربنائز ہو رہی ہے اور دنیا زیادہ ایفلوئنس کی طرف جا رہی ہے, ایفلوئنس خوشحالی کی طرف. میں نے پہلے کہا کہ جو امیر لوگ ہوں گے ان کا پولوشن پھیلانے میں زیادہ رول غریب کی نسبت, اور بائی ایکسٹینشن جو امیر ملک ہوں گے ان کا بھی زیادہ رول ہوگا. جتنا انڈسٹریلائزڈ ہوگا ملک اس کا اتنا زیادہ رول ہوگا پولوشن پھیلانے میں. اور ویسٹ پروڈکشن ہیز ریزن مینی فولڈ. ویسٹ پروڈکشن یہی کوڑے کا جو پروڈیوس ہونا, ٹھیک ہے, جتنی آبادی بڑھے گی اتنے زیادہ پولوشن پھیلائیں گی وہ. ایوری ایئر وی ڈمپ اے میسو, ٹھیک ہے, ٹنز آف ویسٹ, ٹھیک ہے, ڈمپ کرنا, ٹھیک ہے, ڈمپ پھینکنا, کتنا 2.12 بلین ویسٹ ٹنز آف ویسٹ. اور جو ہے یہاں پہ 2025 تک یہ ڈبل آف اٹس پریزنٹ پروڈکشن, جتنا کوڑا ہے اس کا ڈبل ہو جائے گا. ربش از بینگ جنریٹڈ فاسٹر, ٹھیک ہے, دین ادر انوائرمنٹل پولوشنز. ربش جو ہے, جو کوڑا جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, ہم یہ کوڑے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, انکلوڈنگ گرین ہاؤس گیسز ہیں, پلاسٹک کلاگز دا ورلڈز پاپولیشن. کلاگ یہی ہے جیسے پائپ وغیرہ میں کسی پلاسٹک کا پھنس جانا, کلاگ, کلاگز دا ورلڈز اوشنز اینڈ ریورز, ٹھیک ہے, ریورز اور اوشن میں اتنی ان نیچرل چیز. شاپر کا کیا رول, کازنگ فلڈنگ ان ڈیولپنگ ورلڈ سٹیز, ٹھیک ہے, ظاہر ہے اربن فلڈنگ ہے, پائپ وغیرہ اگر وہ پھنس جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ پیراگراف جو ہے نا اس میں تقریباً یہی بات کی جا رہی ہے کہ اربنائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ ویسٹ پروڈکشن, جو کوڑا جو ہے اس کو پروڈیوس کرنے میں ان کا بڑا رول ہے. اور جو ہے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے اور زیادہ اربن اور ایفلوئنٹ خوشحال ہو رہی ہے, تو ویسٹ پروڈکشن بھی بڑھ رہی ہے. اور کتنا ہم ڈمپ کرتے ہیں, پھینکتے ہیں, کتنا 2.12 بلین ٹنز آف ویسٹ, اور یہ 2025 تک ڈبل ہو جائے گا. ربش, سمجھ آ گئی, کوڑا جو ہے نا وہ باقی انوائرمنٹل پولوٹنٹس کہ گرین ہاؤس گیسز بھی یعنی کیا ہو رہی ہیں, ماحول کو خراب کر رہی ہیں, لیکن جو کوڑا جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, وہ دوسرے پولوٹنٹس کی نسبت فاسٹر. اٹ مینس کہ جو ربش ہے اس کا رول جو ہے نا پولوشن پھیلانے میں بہت زیادہ ہے دوسروں چیزوں کی نسبت. سمجھ آ گئی. اور پلاسٹک جو ہے نا کلاگز دا ورلڈ اوشنز, ٹھیک ہے, یہی ہونا کہ کیا ہو جانا دریاؤں میں, سمندروں میں کیا ہو رہے ہیں, شاپنگ بیگ پلاسٹک کے اور پلاسٹک کی بنی ہوئی چیزیں جو ہے نا وہ کلاگ کر رہی ہیں. تو کلاگ کو یہی سمجھیں جیسے پائپ وغیرہ میں پلاسٹک پھنس جائے اور راستہ پانی کا بند ہو جائے, کازنگ فلڈنگ, ٹھیک ہے. نیکسٹ پیراگراف میں دیکھیں کہ impact of these factors is so enormous on the environment that scientists use the term
Anthropocene epoch for our time. Anthropocene, anthropology, anthropology, humans. ٹھیک ہے کہ یہ جو یعنی anthropocene جو ہے یہ ایپاک جو ہے یہ ایپاک کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے جو پاس کے جو مختلف جو ٹائم ہوتا ہے اس کا ہم نے مختلف ایپاکس میں تقسیم کیا ہوا ہے. تو یہ جو anthropocene جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ dominant influence of humans and their activities. تو اس بات کو ہم ذرا دوبارہ دیکھتے ہیں. پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو, اس کے بعد میں اس چیز کی طرف آؤں گا کہ ان فیکٹرز کا جو اثر جو ہے وہ ماحول کے اوپر بہت زیادہ ہے. اس طرح تک زیادہ کہ یہ جو ایپاک ہے جس ایپاک میں ہم رہ رہے ہیں, ایپاک مین ایکسٹینڈیڈ لانگ پیریڈ آف ٹائم, اس کا ہم اینتھروپوسین کہتے ہیں. مینس کے ڈومیننٹ انفلوئنس, یہ وہ ایپاک ہے جس میں انسان کا کیا ہو رہا ہے. تو کیا کوئی ایسا ٹائم تھا جب انسان کا ماحول کے اوپر اثر بہت کم تھا؟ یس, ایسا دور بھی تھا جب انڈسٹری نہیں تھی. لیکن انسان کیا ہو رہا ہے کہ ایسی وہ چیز ہے کہ جس نے اپنے عقل سے کیا کر لیا, اس دنیا کا نقشہ ہی تبدیل کر ڈالا. کیا چیونٹی نے اس طرح کیا ہے یا کسی اور جانور نے کیا ہے؟ تو ہم جو ہے نا دوبارہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ان فیکٹرز کا اثر, ان فیکٹرز کا the factors that we discussed earlier, those factors which are causing increase in human population and also and then in turn these huge population increase in huge population that it also leads to pollution of various sorts. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان جو فیکٹرز کا اثر جو ہے اس حد تک انارمس ہے. انارمس مطلب اس قدر زیادہ ہے کہ ہم اس دور کو جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کو اینتھروپوسین کہتے ہیں. کہ اینتھرو مینز وہ انسان, اینتھروپولوجی علم بشریات, اینتھروپوسین ایپاک کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ڈومیننٹ انفلوئنس آف ہیومنز, کہ ان کا انسان کا اس دور کے اوپر. تو انسان جو ہے نا اس دنیا کو چینج کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جو ماحول تبدیل ہو رہا ہے کیا مین میڈ ایکٹیویٹیز ہیں یا جو ہے نا نان ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں. اگر جو ہے نا دنیا کا ٹیمپریچر جو ہے, ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے نا یہ جو تھیٹر ہے یا جو اسٹیج ہے نا, یہ جو دنیا جو ہے اس کے اوپر انسان جو ہے نا اب یعنی کیا ہو چکا ہے, has emerged at the center stage and he is calling the shots. اور دنیا کی آبادی جیسے بڑھ رہی ہے زیادہ سے زیادہ ان ریسورسز کو استعمال کریں گے اور زیادہ ویسٹ ہوگا. بٹ ہاؤ مینی پیپل کین ارتھ سپورٹ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا زمین کتنی سپورٹ کر سکتی ہے؟ 500 بلین سے لے کے 1 ٹریلین تک. رینج از کالڈ the carrying capacity of Earth. Whenever we have trillion, we still have one planet which has limited resources. دوبارہ کو دیکھتے ہیں اس بات کو. رائٹر یہ کہنا چاہ رہے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہو چکا ہے, اس کا بہت بڑا اثر ہو چکا ہے اس زمین کے اوپر. زمین کا جو نقشہ تبدیل کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے. اس وجہ سے ہم اینتھرو کے حوالے سے, اینتھرو مینز ہیومنز, یہ کون سی ایپاک ہے, یہ کون سا ٹائم ہے, کون سا پیریڈ ہے؟ ایسا پیریڈ جس میں انسان جو ہے وہ ڈومیننٹ اس کا رول ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو پاس کے جو دور تھے ایسا دور تھا جس میں انسان کا رول بہت کم تھا واقعی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے بہت اسٹرینج قسم کی بات کہ ارلیئر ہیومن بینگز they also existed but they had little or almost no impact on the earth's ecology یا earth's atmosphere. But now ever since industrial revolution has come, science has come to aid us in our quest to make our lives more comfortable. So then there is a price that we are paying. اس ٹائم پہ ہمیں پتہ نہیں تھا, یہ ایک unhidden cost تھی جو کہ اب ہم دے رہے ہیں. کہ ایک زمانہ تھا کہ جب انسان اس زمین کے اوپر تھا لیکن وہ پولوشن نہیں پھیلا رہا تھا. لیکن اب کیا ہو چکا ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا ہو چکا ہے, انسان کو بہت زیادہ پاور مل چکی ہے اور انسان کا رول جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اور رول جو بڑھ چکا ہے وہ رائٹر کے نزدیک وہ نسبتاً برا رول ہے اچھے رول کے بجائے. کیونکہ انسان جو ہے نا وہ کیا بن چکا ہے, ایجنٹ بن چکا ہے آف ہز اون ڈسٹرکشن. ٹھیک ہے, تو ان فیکٹرز کا اثر جو ہے نا وہ اس حد تک بڑا ہے کہ اب جو ہے نا اس دور کو جس انسان میں ہم رہ رہے ہیں اس کو ہم اینتھروپوسین ایپاک کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیومنز کا ڈومیننٹ انفلوئنس ہے کس کے اوپر, زمین کے اوپر اور اس ماحول کے اوپر. اور جیسے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے, زیادہ مور پیپل ول یوز مور ریسورسز, ان کو زیادہ ریسورسز چاہیے ہوں گے اور ان کو زیادہ دے ول کریٹ مور فوڈ. ٹھیک ہے, مور ویسٹ, زیادہ ریسورسز ان کو چاہیے ہوں گے اور زیادہ ریسورسز ہوں گے تو ویسٹ اتنا زیادہ ہوگا. اور زمین جو ہے وہ کتنے
جو ہے نا وہ لوگوں کو سپورٹ کر سکتی ہے 1500 سے لے کے 1 ٹریلین تک. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دس رینج از کیرنگ کیپیسٹی آف ارتھ. کیرنگ کیپیسٹی اتنے ہی، یعنی یہ جو یوں سمجھے کہ زمین کیا ہے، وہ بس ہے جس میں کتنے بندے بیٹھ سکتے ہیں، 500 بلین سے لے کے 1 ٹریلین تک. ٹھیک ہے، لیکن رائٹر یہ کہنا چاہ رہے کہ چاہے 500 یا 1 ٹریلین، ہمارے پاس ایک ہی پلانٹ ہے اور اس میں کیا ہے لمیٹڈ ریسورسز ہیں، اور یہ پلانٹ ہے اٹ ول آلسو ناٹ لاسٹ فار ایور. ہمارا جو سورج ہے، ہمارا جو پلانٹ ہے، یہ اپنے لیے کس کے اوپر ڈیپینڈ ہے؟ سن کے اوپر. سن کی بھی ایک لمیٹڈ ایج ہے، آدھی عمر تو گزار چکا ہے. تو جب یہ کیا ہو جائے گا، سورج جو ہے نا کیا ہو جائے گا، جس کو کہتے ہیں کہ ول ریچ اٹس اینڈ، دین لائف آن آور پلانٹ will have come to an end long time ago because of man-made activities. یا جو ہے نا اور because of factors which are beyond human range. ٹھیک ہے جی. تو maintain this delicate balance between population growth، اور پھر وہ کہہ رہے کہ an environmental limitations there is no single easy solution. وہ کہہ رہے کہ balance، we have to maintain a balance. کس چیز کے بارے میں؟ کہ بیلنس یہ ہے کہ دیکھیں نا، سپوز بیلنس یہ ہے کہ سپوز آپ کیا کر رہے ہیں، سائیکل پہ جا رہے ہیں، تو سائیکل پہ جا رہے ہیں تو وی نیڈ ٹو مینٹین اے بیلنس. ادروائز یو ول فال آف یور بائیسیکل اور یور بائیسیکل ول میٹ این ایکسیڈنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. تو اس طرح مطلب کیا ہے کہ ہمیں بھی دو چیزیں ہیں، کنفلکٹنگ چیزیں، ایک آبادی اور انوائرمنٹل لمیٹیشن. اب یہ بھی نہیں ہے کہ آبادی بڑھتی جائے اور زمین کے اوپر پریشر نہ آئے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک بیلنس مینٹین کرنا ہے. سمجھ آ گئی کہ آبادی بھی اگر بڑھتی ہے تو بڑھتی جائے، لیکن یہ ہو کہ آبادی کو بھی شوڈ ہولڈ ان چیک، اور جہاں تک انوائرمنٹل لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان کو بھی ہم احتیاط کے ساتھ چلیں، کیونکہ زمین کے اوپر ریسورسز بھی ان لمیٹڈ نہیں ہیں، ایون تیل بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جو ہے یہاں پہ کہ دیر از نو سنگل ایزی سولوشن، آل آپشن مسٹ بی پارٹ آف دا سولوشن. تمام ان کو دیکھیں، ہم ایجوکیٹ کریں اباؤٹ دیئر ایکشنز اینڈ دیئر افیکٹس. لوگوں کو بتائیں. مثلا اب گاؤں کے لوگ ہیں، اب ان کو کہتے ہیں کہ یہ پرندوں کو مارنے سے نسل ختم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اللہ کی مخلوق ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ کس طرح ہو گیا کہ ہرن جا چکے، ہمارے علاقے سے، مارخور جا چکا، اور جو ہے بٹیر تو بہت زیادہ، تیتر بھی کیا ہو رہا ہے. تو مطلب ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اباؤٹ دیئر ایکشنز اور افیکٹس آن. اگر جو ہے نا آپ کسی اسپیشیز کو آپ مارتے جائیں گے تو ایک دن ختم ہو جائے گی. اور وی نیڈ ٹو ری اسیس آور کنزمپشن پیٹرنس کو ری اسیس کریں، مینس کہ جو چیزیں ہم کنزیوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ری اسیس کریں. اگر ہم زیادہ کنزیوم کرتے ہیں تو کم کنزیوم کریں ہم ان کو. ٹھیک ہے، کنزمپشن پیٹرن، کنزیوم کرنا، کہ جس طریقے سے ہم چیزوں کو کنزیوم کر رہے ہیں اور ماحول کے اوپر کیا ہو رہا ہے، برا اثر پڑ رہا ہے، تو وی شوڈ ری اسیس آور پرائیورٹیز. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو کنزیوم نہ کریں جس سے ماحول کے اوپر برا اثر پڑ جائے. ٹھیک ہے، وی نیڈ ٹو ریڈیوس دی اماؤنٹ آف ریسورسز وی کنزیوم. دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیک شارٹر شاورز ان بیدنگ میں نہاتے وقت کم پانی کا استعمال. پلاسٹکس، کنو، دیکھ رہے ہیں انگریزی موویز میں وہ براؤن کاغذ کے بنے ہوئے شاور ہوتے ہیں. بائی لیس اینڈ ریسائکل آور ویسٹ. بائی لیس اور ریسائکل آور ویسٹ. ویسٹ کو ریسائکل کریں بجائے پھینکنے کے. Of millions around the world adopt behavior and manage growth of population. اگر دنیا کے لوگ کیا ہو جائیں، behavior کو اور manage the growth of population، آبادی کے اضافے کو روکیں، تو we will have the opportunity. ہمیں کیا opportunity to lead on what? Lead on enjoyable and full life. اور ہماری generations کو ہمارا planet ملے گا worth living، رہنے کے قریب. ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہے کہ if millions around the world adopt the behavior، ٹھیک ہے، اس behavior کو adopt کریں، یہ ضائع نہ کرنا. nature کو not to inflict harm on nature. Nature is like mother. Our planet sustains us, it takes care of us. We live on this planet, so we should take care of this planet. If we do not, then future will spell disaster for us. If millions around the world adopt this behavior، اگر behavior کو change کرتے ہیں، یہی پولوشن نہ پھیلانا، مینیج گروتھ آف پاپولیشن، تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گی، ایک ایسی اپرچونٹی یعنی کہ ہم ٹو لیڈ انجوائبل اینڈ فل لائف. ٹھیک ہے، اس پہ پریشانیاں، اینڈ آور فیوچر جنریشن ول فائنڈ اے پلیس ورتھ لیونگ. اگر ہم اس جو ہے نا اس پلانٹ کو تباہ کر کے، تو ہماری آگے والی نسلیں کیا کریں گے اس کا.
ٹھیک ہے. سو دس از دی اینڈ آف دا لیسن.